السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشا طائفة منکم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم واللہ علیم بذات الصدور۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم ان اللہ غفور حلیم۔ معزز سامعین کرام، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 154 155 یعنی 154 155 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، ان دونوں آیات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ احد کے بعض حالات کو بیان کیے ہیں اور اس کے جو نتائج ہیں وہ بھی تفسیر میں مفسرین نے بیان فرمائے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشا طائفة منکم۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جب جنگ احد کے اندر مسلمانوں کو غم پہ غم لاحق ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو مقدر تھا غم پہ غم جب ان کو لاحق ہوا تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشا طائفة منکم۔ پھر اس غم کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم میں سے بعض لوگوں کے اوپر ایسی اونگ طاری کی جس کے اندر امن و سکون ہے۔ یعنی جنگ احد کے اندر جب ان کے اوپر غم نازل ہوا، جب مسلمانوں کو بہت سارے مصائب سے گزرنا پڑا اور ٹیمپورری شکست سے بھی دوچار ہونا پڑا، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو عافیت دینے کی خاطر، ان لوگوں کو سکون دینے کی خاطر جنگ کے دوران ہی ان کے اوپر اونگ طاری کر دیا۔ یہ جو اونگ ہوتی ہے اور ایسے حالت میں اونگ آنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک زبردست نعمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیر معمولی امداد تھی، کیونکہ جب انسان کے اوپر اونگ آتی ہے تو کئی طرح کے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ سکون مل جاتا ہے، دوسرا یہ کہ تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے، تیسرا یہ کہ انسان بالکل تر و تازہ ہو جاتا ہے، اور بالکل یہی بات ہوئی جنگ احد کے اندر۔ معزز سامعین کرام، صحیح البخاری کتاب التفسیر کے اندر سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں عین جنگ کے بیچ میں کھڑا تھا کہ اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میرے اوپر اونگ طاری ہو گئی، اور ایسی اونگ طاری ہوئی کہ ایسا لگتا کہ تلوار ہاتھ سے چھوٹ کر کے گر پڑے گی اور پھر میں اس کو سنبھال لیتا، پھر ایسا لگتا کہ تلوار ہاتھ سے چھوٹ کر کے گر پڑے گی، پھر میں اس کو سنبھال لیتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یغشا طائفة منکم، پھر اس غم کے بعد تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امن و سکون والی نیند، تم میں سے بعض لوگوں کے اوپر امن و سکون والی نیند طاری کر دی۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، اور مسلمانوں میں کچھ لوگ ایسے تھے جو جنگ میں شامل تھے، کچھ لوگ ایسے تھے جن کو صرف اپنی ہی جان کی پڑی ہوئی تھی۔ کیسے ہوگا؟ کیونکہ اچانک ہار مل گئی، چاروں طرف سے مشرکین نے گھیر لیا ہے، بہت ہی خوفناک ماحول بنا ہوا ہے، تو ان کو اپنی جان کی پڑی ہوئی ہے۔ اللہ نے فرمایا یہاں پر کہ یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں وہ لوگ ناحق گمان کرنے لگے کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، پتہ نہیں جنگ ایسی حالت اختیار کر لیا ہے، پتہ نہیں ہماری جان بچے گی کہ نہیں بچے گی، اگر ابو سفیان نے اپنے لشکر کے ساتھ دوبارہ حملہ کر دیا تو ہم لوگوں کا کیا حشر ہوگا۔ یا پھر وہ لوگ یہ سوچنا شروع کر دیے، جیسا کہ مفسرین نے واضح کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے تو فتح کا وعدہ کیا تھا، ابھی ہم لوگوں کو شکست کیسے مل گئی۔ تو اس طرح کی جاہلیت کی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں وہ لوگ ناحق سوچنے لگے، کیونکہ جو لوگ شامل ہوئے تھے اس میں سارے کے سارے پختہ مسلمان نہیں تھے، سب کے ساتھ بہادر اور اولو العزم نہیں تھے، کچھ کمزور اور بزدل لوگ بھی تھے، کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو انصار جو
مدینے کے انصار تھے، ان سے رشتہ داری تھی، اور رشتہ داری کو نبھانے کی وجہ سے وہ لوگ جنگ میں شامل ہوئے تھے، اور کوئی دوسری وجہ نہیں تھی۔ ان کو اسلام کا کیا بنے گا کوئی فکر نہیں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا کوئی فکر نہیں تھی، بس اپنے جان کی ان کو فکر پڑی ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جن کو اپنی جان کی ہی پڑی ہوئی تھی اور ناحق اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جاہلیت والا گمان کرنے لگے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں مزید فرمایا یقولون هل لنا من الامر من شيء، وہ لوگ کہتے کہ معاملے میں ہم لوگوں کا کوئی عمل دخل نہیں، ہم لوگوں کی کوئی بات نہیں مانی جاتی ہے، جنگی تدبیر جو کچھ ہوتا ہے ہم لوگ بولتے ہیں اس کو نہیں مانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید فرمایا کہ ان کو کہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا یہ ساری باتیں وہ لوگ ایسے انداز میں کر رہے ہیں کہ نبی کو پتہ نہیں چل رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سارے عیب کو، ساری کمزوریوں کو، ساری غلطیوں کو بالکل کھول کھول کر کے بیان فرما رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ایسے لوگوں کو کہہ دیجئے قل ان الامر کلہ للہ، سارا اختیار تو اللہ کے پاس ہے، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چاہا، جو مرضی تھی، جو مقدر تھا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت تھی وہ ہوا۔ اور آگے مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، یہ جو لوگ تھے آپ کے سامنے بات نہیں کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، آپ کے سامنے بات نہیں کرتے تھے، آپ جب نہیں ہوتے تھے تب بات کرتے تھے، کیونکہ دل میں کمزوری تھی، دل میں چور چھپا ہوا تھا، دل میں عیب تھا، بہادر نہیں تھے، اولو العزم نہیں تھے، ایمان کے اندر پختگی نہیں تھی، اس لیے آپ کے سامنے نہیں بولتے تھے، پیٹ پیچھے آپ کے بولتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاؤنا، وہ لوگ کیا کہتے تھے آپ کے پیٹ کے پیچھے جنگ کا جب ایسا حال ہو گیا، جب جو ہے جیتی ہوئی بازی جو ہے عارضی طور پر شکست میں بدل گئی، مسلمانوں کو مشرکوں نے جب چاروں طرف سے گھیر لیا تو وہ لوگ کہنے لگے کہ یقولون هل لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاؤنا، اگر ہم لوگوں کی بات مانی جاتی، جو مشورہ ہوا تھا اس میں اگر ہم لوگوں کی بات مانی جاتی تو ہم لوگ یہاں پر آ کر کے قتل نہیں ہوتے تھے۔ یعنی جو لوگ شرکت کیے تھے ان سے پہلے مشورہ ہوا تھا، مشورے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات رکھی کہ کیا کیا جائے۔ زیادہ تر لوگوں نے کہا کہ میدان جنگ میں جا کر کے لڑیں گے، کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم لوگ مدینے میں رہ کر کے ہی لڑیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی رائے تھی اور منافقین کی بھی یہی رائے تھی، اور جن لوگوں کے بارے میں یہاں پر کہا جا رہا ہے ان لوگوں کی بھی یہی رائے تھی۔ تو وہ لوگ جو یہ رائے دیے تھے سچی رائے بول کر کے نہیں دیے تھے، بلکہ بزدلی کی وجہ سے کہ کیوں میدان جنگ میں جائیں گے، اپنے گھر میں ہی رہیں گے، آرام سے دیکھیں گے لڑائی ہوگی تو جو لوگ لڑیں گے، نہیں لڑیں گے تو کوئی بات نہیں، کم سے کم جان تو بچ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تم اگر اپنے گھر میں بھی ہوتے اور موت اگر تمہارا مقدر ہو جاتی تو تم لوگ آ جاتے یہاں پر، جہاں پر تمہاری موت لکھی وہاں پر آ جاتے، اگر موت مقدر ہے تو۔ اگر موت مقدر نہیں تو تم کہیں پر بھی رہو، چاہے میدان جنگ میں ہی کیوں نہ رہو، جان جانے والی نہیں۔ لیکن اگر موت مقدر میں ہے تو اگر تم اپنے گھر میں بھی رہو گے پھر بھی جہاں پر موت آنے والی ہوگی وہاں پر تم آ کر کے رہو گے۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، موت کہاں پر آئے گی، کس جگہ پر آئے گی، کوئی نہیں جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ لقمان آیت نمبر 34 میں اسی بات کو بیان فرمایا ہے، وما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی بھی آدمی کو معلوم نہیں کہ وہ کہاں جا کر کے مرے گا۔ ابھی ہم لوگ یہاں پر ہیں، موت کہاں پر ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، کوئی جانتا ہے؟ آج سے 20 سال پہلے چلے جائیے، 20 سال نہیں پہلے، صرف 12 سال پہلے چلے جائیے یا 13 سال پہلے چلے جائیے، ٹکٹور کہاں ہے اور میں کہاں ہوں، کوئی جانتا تھا؟ نہیں جانتا تھا۔ اللہ نے یہاں پر مجھ کو مقدر کیا تھا، میں یہاں پر آیا، تو یہ اللہ کو معلوم ہے اور اللہ کے علاوہ کسی کو کوئی معلوم نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان فرمایا کہ اگر موت مقدر ہوگی تو تم اگر اپنے گھر میں بھی رہو گے پھر بھی کسی نہ کسی بہانے سے جہاں پر موت ہوگی وہاں پر چلے آؤ گے، اور اگر موت مقدر نہیں ہوگی تو تم کو کہیں پر بھی کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا کہ قل لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم لوگ اپنے گھر میں بھی رہو، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، تو موت اگر مقدر ہوگی تو جہاں پر مقدر ہوگی وہاں پر تم لوگ آ جاؤ گے۔ اور آگے مزید فرمایا وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، یہ سارے جو حالات بنے جنگ احد کے اندر جو بھی حالات بنے، پہلے مسلمان
جیت گئے، ایسا لگ رہا کہ اب جیت جائیں گے. پھر اچانک ایسا ہوا کہ مسلمانوں کی جیت ہار میں بدل گئی اور ہر طرف سے مسلمان مصیبتوں میں گر گئے. اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا، ایسا کیوں ہوا؟ اللہ نے فرمایا یہاں پر وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، تمہارے دلوں میں جو بات ہے اللہ اس کو آزمانا چاہتا ہے. وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے دلوں میں جو کھوٹ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پاک کرنا چاہتا ہے. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو جیتی ہوئی بازی اچانک مسلمان جو ہارنے لگے اس میں آزمائش مقصد تھا کہ اللہ کو بھی معلوم ہو اور لوگوں کو بھی معلوم چل جائے کہ کون پکا سچا مسلمان ہے، کون اولو العزم ہے، کون بہادر ہے، کون اپنی بات پر ڈٹا رہنے والا ہے، کون جو کہہ رہا ہے وہ کر کے بھی دکھلائے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے. دوسرا، اس کا دوسرا فائدہ کیا ہے؟ اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو کمزور لوگ ہیں اس آیت کریمہ کی روشنی میں اور جو حالات بنے ہیں اس کی روشنی میں اپنی کمزوریوں کو دور کر لیں. چاہے وہ جنگ احد میں جو لوگ شامل ہوئے وہ لوگ، یا جنگ احد کے بعد آج کے زمانے تک ہم لوگ بھی اس میں شامل ہیں کہ ہم لوگ بھی یہاں پر اس آیت کریمہ سے یہ نصیحت لیں کہ ہمارے اندر جو کمزوریاں ہیں ہم اس کو دور کر لیں. ہمارے اندر جو کمزوریاں ہیں ہم اس سے دور کریں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بیان فرما رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جنگ احد میں جو حالات بنے تھے اس کا فائدہ اصل یہی ہے کہ جو کمزوری مسلمانوں کے اندر ہے مسلمان ان کمزوریوں کو اپنے آپ سے دور کر لیں. اور تیسرا فائدہ کیا کہ جو منافقین ہیں اس کے بارے میں تمام لوگوں کو پتہ چل جائے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے بھید کو بھی جاننے والا ہے. دلوں کے بھید کو بھی جاننے والا ہے. ہم لوگ زبان سے تو بہت ساری باتیں کرتے ہیں لیکن ہمارے دل میں کیا چھپا ہوا ہے یہ ہم تو کوئی، آپ ہمارے دل کے بارے میں نہیں جانتے، ہم ان کے دل کے بارے میں نہیں جانتے، وہ ان کے دل کے بارے میں نہیں جانتے، لیکن تمام لوگوں کے دلوں میں کون سی بات چھپی ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں کو جاننے والا ہے. معزز سامعین کرام، اس کے بعد جو اگلی آیت کریمہ ہے آیت نمبر 155، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا. ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، جس دن دو گروپ میں لڑائی ہوئی، یعنی جنگ احد کی بات ہے، جس دن دو گروپ میں لڑائی ہوئی اس دن کچھ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے. بے شک وہ لوگ جو بھاگ کھڑے ہوئے کس روز؟ یوم التقى الجمعان، جس دن دو گروپ میں لڑائی ہوئی. کیوں بھاگ کھڑے ہوئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، ان کے بعض بدعملیوں کی وجہ سے، ان کی بعض نافرمانیوں کی وجہ سے، ان کی بعض کمزوریوں کی وجہ سے شیطان نے ان کو اغوا کر لیا. جنگ احد جب ہوئی اور جب جیتی ہوئی بازی مسلمان ہارنے لگے، اچانک دونوں طرف سے جب کفار مشرکین نے ہجوم کیا تو بہت سارے لوگ بھاگے. ایون تیسرے خلیفہ راشد امیر المومنین عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ بھی بھاگ کھڑے ہوئے تھے، اور وہ جو بھاگے تھے اس میں ان کا کوئی دخل نہیں تھا، کوئی ان کا ارادہ نہیں تھا کہ بھاگ جائیں گے. شیطان نے ان کو ہی چک لیا. اللہ نے اسی بات کو بیان فرمایا انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، ان کے بعض کاموں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو چھوڑ دیا اور شیطان نے ان کو اپنے گرفت میں لے لیا اور وہ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے. اور وہ کمزوری کیا تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ پہاڑ پر ڈٹے رہنا، پہاڑ کے درے پر ڈٹے رہنا، وہاں سے ہٹنا نہیں. لیکن ان لوگوں نے نافرمانی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو چھوڑ دیا. یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید نہیں کرنی چاہیے مسلمانوں کو. آج جو اتنے برے حالات بنے ہوئے ہیں، اگر اللہ کی رحمت چاہیے اور یہ چاہیے کہ مسلمانوں کو پھر سے شوکت مل جائے، بلندی مل جائے، سطوت مل جائے، روب مل جائے، دبدبہ مل جائے، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنا شروع کر دیں. کیونکہ فرما برداری کریں گے تو اللہ کی رحمت ملے گی. دیکھیے صحابہ کرام کی بات ہو رہی ہے، عام لوگوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، صحابہ کرام کی بات ہو رہی ہے. اللہ فرما رہے ہیں ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. وہ لوگ جو منہ پھیر کر کے بھاگ کھڑے ہوئے پیٹ دکھاتے ہوئے، کس دن؟ جس دن جنگ ہوئی تھی، جنگ احد، بھاگ جو کھڑے ہوئے تھے، وجہ یہ تھی کہ انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، ان کے بعض کاموں کی وجہ سے شیطان نے ان کو اچک لیا، ان کا اغوا کر لیا، ان کو بہکا دیا. ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا، وہ لوگ اسی میں بہہ کر کے بھاگ کھڑے ہوئے. یہی وجہ ہے کہ بعض لوگوں نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ پر نکیر بھی کی، اور شیعہ حضرات بھی ان کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں کہ دیکھو بھاگ گئے تھے جنگ احد میں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے معاملہ صاف کر دیا. معاملہ کیا صاف کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ
عفا اللہ عنہم، اللہ نے ان کو معاف کر دیا. اللہ نے ان کو، یہاں پر اناؤنسمنٹ ہو گیا ہے، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکولر جاری کر دیا کہ عثمان ہو یا کوئی بھی ہو جو بھاگے ہیں اب وہ قصوروار نہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا. جب اللہ نے ان کو معاف کر دیا تو پھر بندہ کون ہوتا ہے؟ بولنے والا. بندہ کوئی ہوتا ہے بولنے والا. ابھی کسی زمانے میں کوئی آدمی برا کام کرتا تھا یا کر لیا تھا، بعد میں اس نے اپنے آپ کو کریکٹ کیا، درست کیا، اللہ سے معافی مانگی، نیکوکار بن گیا. اب اس کو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ تو چور ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تو حرام کھانے والا ہے، تو یہ نہیں کہہ، کوئی ایسا نہیں کہتا تو نے سود کھایا تھا، کوئی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اس نے اللہ سے معافی مانگ لی ہے. جب اس نے اللہ سے معافی مانگ لی، ہمارے پاس اناؤنسمنٹ نہیں آئے گا، یہ سرکولر نہیں آئے گا، پھر بھی ہم اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں. یہاں پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے معافی کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا کہ جو لوگ بھاگ کھڑے ہوئے تھے ان کے بعض غلطیوں کی وجہ سے شیطان نے ان کو بہکا دیا، پھسلا دیا، اچک لیا، اغوا کر لیا، جس کی وجہ سے وہ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے تھے. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. اور آگے اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ غفور حلیم، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والا ہے اور انتہائی بردبار ہے. معزز سامعین اکرام، یہ باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خالص ہماری نصیحت کے لیے، ہم لوگوں کے رہنمائی کے لیے بیان فرمائے. ان کی یہ دونوں جو آیات ہیں یا اس کے علاوہ جو آیات آپ کے سامنے پڑھے جاتے ہیں، اس کے ایک ایک پوائنٹ پر غور کیجیے، اپنی زندگی سے اس کا موازنہ کیجیے کہ جو باتیں یہاں پر بیان فرمائی جا رہی ہے کیا وہ باتیں ہماری زندگی کے اندر پائی جاتی ہیں؟ نہیں. اگر وہ باتیں ہماری زندگی کے اندر پائی جاتی ہیں، اپنے آپ کو کریکٹ کیجیے، درست کیجیے. اگر ایسا لگتا ہے کہ نہیں، جو باتیں اس میں بتلائی گئی ہیں ہم اس سے پاک صاف ہیں، ہم الحمدللہ بہت اچھے ہیں، تو اپنے دل کے اندر اللہ کا شکریہ ادا کیجیے اور مزید نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کیجیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.